24,000 کم و بیش انبیاء کی نبوتوں کا چراغ جل رہا ہے۔ بڑے محل کے اندر حضور اگر ہلکا سا دیا بھی ہو تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور اگر پہلے ہی 1000 وولٹیج کا بلب جل رہا ہو، آج حسین کس کی پشت پر ہے؟ اب حضور کا فرمان سن، الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین کا نسب دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میرا حسب دیکھنا ہے تو میرے حسین کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بس حضور نماز کے اندر حسین کو سوچ رہے تھے، اور یہاں تو ایک مکتبہ فکر کی رائے یہ ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے، نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مولانا یہ بتائیے، جس نماز میں نبی کو حسین کا خیال آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب نبی کی اس نماز کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ اگر تو کہے کہ نبی دنیا کو سوچ رہا تھا تو نبی تو نماز کے باہر بھی دنیا کو نہیں سوچتا جی، اور اگر تو یہ کہے کہ نبی نماز میں دین کو سوچ رہا تھا تو پھر معین الدین کی بات سچی اور پکی ہے سبحان اللہ، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ معین الدین تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، جس جملے میں تو نے یزید کو رکھا اس جملے میں حسین کو نہیں رکھا، اور جس جملے میں حسین کو رکھا ہے وہاں یزید کو نہیں رکھا۔ گویا معین الدین بتا رہے ہیں حسین اور ہے، عارت کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، نجاست کو دیکھنا ہو تو یزید کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک گئے ہوں گے؟ اب حضور ذرا غور فرمائیے، بس میرے آقا کی پشت پر حسین سوار ہے جی، دین سوار ہے، اور ادھر ایک دین کھڑا ہو کر نہ دین کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دین جس کو ہم دینی اسلام کہتے ہیں، وہ اس دین کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے، ہاں 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 آج پہچان ہو گئی، اگر مجھ پر مشکل وقت آئے نا، سبحان اللہ، مشکل وقت اگر اسلام پر آ جائے تو پھر میں نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ کہا آقا قربان جاؤں، میں بھی بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بھی اسلام ہوں، مگر آج پتہ چلا جی میں لفظوں میں اسلام ہوں، وہ حقیقت میں اسلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے پشت پر حسین کو بٹھا کر کائنات کو دکھا دیا۔ کائنات والوں، صحابہ کی محبت اپنی جگہ پر ہے، حضور کے ہر قربہ کی محبت اپنی جگہ پر ہے، مگر انہی صحابیوں نے تو پوچھا تھا آقا یہ کون ہے جن کی محبت سبحان اللہ، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ یہاں مولوی چھکا تانی کر کے کوشش کرتا ہے اس قربہ میں سب کو شامل کرنے سی، لیکن حضرت محترم میں تیری بات سے متفق ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کے دربار سے صدا آ رہی ہے، کائنات والو مصطفیٰ کے فرمان کو یاد رکھنا، اس قربہ میں محمد ہے، اس قربہ میں علی ہے، اس قربہ میں فاطمہ ہے، اس قربہ میں حسن ہے، اس قربہ میں حسین ہے، پہلے ان کے بن جاؤ کائنات تمہاری بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس پھر دین پر مشکل وقت آ گیا۔ دین پر جب مشکل وقت آیا نا، اور یزید پلیت لعین نے اعلان کیا کہ بنو ہاشم نے اپنی حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ بے ذوق سے علمی میرا مخاطب نہیں ہے، ذوق والا سے علمی میرا مخاطب ہے، ٹھیک ہے نا؟ داڑھی جتنی بڑی بھی ہو، سر پہ ٹوپی بھی ہو، نہ بول لے میرے کس کام کا؟ میرے نبی کے غلاموں، اس نے کہا کوئی دین نہیں، اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں میں سچا ہوں، اللہ نے فرمایا پھر اگر تو سچا ہے اور دین کو نہیں سمجھتا تو پھر کسی کھلے میدان میں کچہری نہ لگا لے، کھلے میدان کے اندر
اندر کچہری لگا لیتے ہیں، عدالت کھلی لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ میرے مالک نے صدا دی کوئی ہے؟ بس دین اور اسلام کا پلڑ جس سے ملتا تھا۔ جی حسین بولا، مالک میں حاضر ہوں۔ فرمایا حسین شاباش۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے قیمتی دستاویزات کو اکٹھا کیا، قیمتی کاغذات کو اکٹھا کیا، قیمتی فائلوں کو اکٹھا کیا، اور انہیں اپنے اونٹوں کے کجاووں پر لاد کر میرے حسین مدینہ سے چلنے لگے۔ صدا لگائی، مدینے والوں میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں مال غنیمت کے لیے نہیں جا رہا، لیکن میں مرنے کے لیے ضرور جا رہا ہوں۔ کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ میرے امام کا یہ جملہ مکمل ہوا، سامنے ایک شہزادہ کھڑا ہے۔ میرے امام سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین، حق بھی تیرا ہی بنتا ہے، حق بھی تیرا بنتا ہے، کیونکہ تو میرا ولد اکبر ہے، اور ولد اکبر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کے لیے بازو ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات تو بتا کہ اس سفر کے اندر دو قسم کے جہاد ہوں گے، ایک جہاد اکبر ہوگا، ایک جہاد اصغر ہوگا۔ میرے بیٹے کون سا جہاد کرو گے؟ فرمایا بابا چونکہ میں ہوں ولد اکبر اس لیے میں جہاد بھی جہاد اکبر کروں گا، لیکن بابا اگر مہربانی ہو تو وضاحت تو فرما دیں کہ یہ جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ فرمایا لقد صحرا ہو، وہاں کسی وحشی فوج کے ہاتھوں بندہ جو ہے بے گور و کفن مارا جائے، کفن بھی نہ ہو، قبر بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ ہے جہاد اصغر۔ اور شام کا دربار ہو، بہنیں مائیں ساتھ ہو، طاقت کے باوجود غیرت و حمیت کے ساتھ بس سلامت مدینے واپس آ جانا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ فرمایا بابا پھر دعا فرمائیں، انشاءاللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں وہ باپ نے باپ بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں تمہیں ذبح کرنے کا مجھے حکم ملتا ہے، ذبح کیا نہیں۔ فرمایا بابا آپ جلدی اللہ کے حکم کی تکمیل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء فرماتے دونوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک صبر کر رہا ہے، ایک شکر کر رہا ہے۔ فرمایا مصیبت پر صبر کرنا، جتنی بڑی مصیبت ہو اللہ اکبر اس کو برداشت کر لینا، یہ صبر ہے۔ لیکن فرمایا غیرت و حمیت کے ساتھ عزتدار بیویوں کو لے کر مدینے پہنچ جانا، یہ اس مالک کی رحمتوں اور برکتوں کا شکر ہے۔ یہاں حسین کا بیٹا شکر کہہ رہا ہے، وہاں ابراہیم کا بیٹا صبر کہہ رہا ہے۔ آج امت جس کو مصیبت سمجھتی ہے، آل محمد اس کو امانت سمجھتے تھے، اور امانت کے طور پر میرے آقا حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے۔ حسین ابن علی جیسے ہی مدینہ سے سوار ہو کر تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں، پیچھے سے صدا آتی ہے حسین تھوڑی دیر رکنا۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس ذرا رخ موڑ کے دیکھ تو صحیح پیچھے کون آ رہا ہے۔ مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں دو ہستیوں کو صرف دیکھا جاتا تھا، ایک حضرت علی اکبر تھے اور دوسرے حضرت قمر بنی ہاشم حضرت عباس تھے، جن کی شبیہ علی سے ملتی تھی اور علی اکبر کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی تھی۔ حضرت عباس فرماتے جیسے ہی میں نے رخ موڑا نا تو دیکھا حضرت بی بی زینب کے شوہر نامدار آپ سفر کر کے آ رہے ہیں۔ قافلہ رک گیا، قریب آئے۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں آقا بڑی جلدی کی آپ نے بڑا جلدی رفتے سفر باندھ لیا۔ فرمایا بس اماں کا حکم ہو گیا، بابا کا حکم ہو گیا، نانا کا حکم ہو گیا۔ فرمایا حضور ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چادر تطہیر کی وارث ہے زینب، اس کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن جعفر طیار اصل میں رب زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، قید کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، گویا علماء فرماتے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حسین دین پر قربان ہو رہا تھا، زینب اپنے بھائی پر قربان ہو رہی تھی۔ وہ دین پر نام کو مٹا رہا تھا، زینب اسی نام کو دوبارہ زندہ کر رہی تھی۔ سیدہ زینب فرماتی جعفر طیار میں نے آپ سے اجازت لی، کہا میرے امام کی بیٹی بالکل آپ نے اجازت لی، لیکن میں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ تم اتنا لمبا سفر کر رہی ہو اور اتنی قیمتی امانت حسین کی تمہارے پاس ہے، اگر راستے میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو حسین کا کوئی صدقہ بھی ساتھ لیا ہے؟
کیونکہ نانا کریم فرماتے ہیں صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کی طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں جیسے ہی مجھے پتا چلا نا تو میں 2 صدقے لے کر آیا ہوں، ایک ہے عون اور دوسرا ہے محمد۔ فرمایا میرے علی کی بیٹی، میرے امام کی بیٹی جب حسین پر مشکل وقت آئے نا تو بڑا اپنی طرف سے قربان کر دینا، چھوٹا میری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ بہن کا کردار ہے۔ کون؟ سیدہ زینب۔ تمام مسالک کے لوگوں نے لکھا، چھوٹی سی بچی تھی نا، اور جب نانا کے در پر حاضر ہوتی تھی تو سامنے بابا ہوتے تھے، دائیں طرف حسن پاک، بائیں طرف حسین پاک، درمیان میں چھوٹی سی زینب سفر کر رہی ہوتی تھی، اور نانا کے در پر آ کر نا جناب علی چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ پوچھتے تھے بابا رات کا 3 پہر ہے، اس وقت تو کوئی یہاں آس پاس نہیں ہے، آپ نے دیا کیوں بجھایا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے یہ چاہتا کہ کسی غیر مرد کی نگاہ زینب کے چہرے پر پڑے، قربان جاؤں زینب تیرے مقام سے۔ آج اسی دین کو بچانے کے لیے، آج نانے کے دین کی حفاظت کے لیے وہی سیدہ زینب گھر سے روانہ ہو رہی ہے۔ اور روانہ ہوتے ہوئے کسی نے پوچھا تھا آقا حسین ایک بات بتائیے، جس کھلی عدالت میں فیصلے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور سیدہ زینب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لگتا ہے مقدمہ بہت بڑا لمبا ہے۔ فرمایا ہاں مقدمہ بڑا لمبا ہے، آدھا کربلا میں لڑا جائے گا، آدھا شام کے محلات میں لڑا جائے گا، اور میں اپنی بہن کو کہوں گا کہ جب کربلا کا محاذ میں جیت لوں، کھلی عدالت میں رسالت جیت جائے، توحید جیت جائے، تو میری بہن بچے کھچے کاغذات لے کر شام چلی جانا اور اس بدماش سے میرے مصطفیٰ کریم کی یہ سلطنت واپس لے کر حسین کے نام ڈگری کروا دیں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام سفر کر کے جا رہے ہیں، رستے میں ایک سوار آ کر میرے آقا حسین کو روکتا ہے، آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر جھٹکا دے کر کہتا ہے حسین مجھے حکم ہوا ہے حسین جہاں ملے اس کو روک دیا جائے۔ میرے آقا حسین کا ذرا کردار دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑ کہ تو مجھے پکڑنے آیا ہے، یہ بتا کہ اتنا بڑا جوان آدمی ہو کر لیکن تیری آواز بھرائی ہوئی کیوں ہے؟ تیری آواز کے اندر وہ روب نہیں ہے، تیری آواز کے اندر وہ گرج نہیں ہے۔ اور مخاطب کر کے کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ بڑے دور سے میں آپ کا تعاقب کرتے آیا ہوں اور رستے میں کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میرے امام فرماتے علی اکبر جاؤ مشکوں کے منہ کھول دو، اور کو پانی پلاؤ۔ جب پانی پلا دیا، فورس کو پانی پلا دیا، پھر علی اکبر آ کر کہتے ہیں بابا پانی بچ گیا۔ فرمایا جاؤ ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ پھر آ کر علی اکبر فرماتے ہیں بابا پانی بچ گیا۔ فرمایا میرے بیٹے جاؤ ان کے جانوروں کے سوم اللہ اکبر ریت کی وجہ سے گرم ہو گئے ہوں گے۔ جاگو یار جاگو سنیو، فرمایا ان کے سوموں میں پانی ڈالا جائے۔ پھر حضرت علی اکبر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں بابا پانی بچ گیا ہے۔ فرمایا جس فورس نے لباس پہنا ہوا ہے نا ان کی پشتیں گرمی کی وجہ سے تپ گئی ہوں گی، ان کی پشتوں پر پانی گرا دو۔ واہ حسین تیرے کردار سے قربان جاؤں، تو نے اپنے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہ بچا کر دنیا کو بتا دیا اگر یہاں پانی میں تقسیم نہ کرتا کربلا کے اندر پانی ختم ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس پانی کی تاثیر حضور اللہ اکبر 10 کی رات، ذرا غور کرنا لکھنے والے کی اپنی سوچ کیسی ہے۔ 10 کی رات ہے، حسین فرماتے ہیں جا عباس ان کو کہے حسین کو عبادت کا بڑا شوق ہے، آج رات میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، ایک رات کی مہلت دی جائے۔ خدا کی عزت کی قسم علماء فرماتے حسین مہلت دے نہیں رہے تھے، ان کو مہلت لے نہیں رہے تھے، ان کو مہلت دے رہے تھے۔ اور حسین سمجھتے تھے کہ دیکھنا صبح دونوں کا کردار سامنے آ جائے گا۔ فرمایا یزید اگر تیرے لشکر میں سے کوئی سپہ سالار چھوڑ کر حسین کے لشکر میں آ جائے تو سمجھ لینا حسین حق پر ہے، اور اگر حسین کے لشکر میں سے کوئی بندہ تیرے لشکر میں آ جائے، گویا حسین اس نگینے کو دیکھ رہے تھے، حسین اس نگینے کو دیکھ رہے تھے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ حضرین محترم 10 کا زین دلوف ہوا، حضرت علی اکبر نے تکبیر کہی، وہ جو تکبر کے گھوڑے پہ سوار تھا نا وہ تکبر کے گھوڑے سے اترا، میرے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے امام کے گھٹنے پکڑ کے کہتا ہے امام مجھے معاف فرما دے، غلطی ہوئی۔ آپ نے فرمایا جا دنیا اور آخرت میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ کو روکا تھا نا تو میری آواز بیبیوں نے بھی اللہ اکبر مستورات نے بھی پردے میں سنی تھی۔ حضور میں اس وقت تک میری تشفی نہیں ہوگی جب تک سیدہ زینب سے
مجھے معافی دے کر نہ دی جائے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو مجرم سمجھتا رہوں گا۔ یہ باہر گفتگو ہو رہی تھی، چھوٹے بچے جیسے اندر گئے نا تو پھپھو نے پوچھا سیدہ زینب نے، بیٹا باہر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پھپھو جی وہ سوار جس نے ہمیں رستے میں روکا تھا وہ ماموں کے پاس حاضر ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا حسین خیمے میں آئے، فرمایا سیدہ جس نے ہمیں رستے میں روکا تھا نا، جس نے ہمیں رستے میں روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ میرے رسول اللہ کے غلاموں دیکھنا سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا میری بہن اللہ نے ایک جوان مرد سپاہی ہمیں عطا کیا ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بھائی رو اس لیے رہی ہوں جب دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا، جب دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا۔ آج زینب کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جب محمد کا غلام بن کر کیا کردار ہے یار، جب دشمن بن کر آیا تھا تو پانی پلایا تھا۔ آج زینب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری بہن اس کائنات میں بھی سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو انعام اخروی دینا چاہتے ہیں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے حسین وہاں رہ کر یہاں جنت کی بہاریں دیکھ رہا تھا اور اس خیمے میں بھی رہ کر اس خیمے حسین کے خیمے میں جنت کی بہاریں دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا حسین علیہ السلام حضور 10 کی صبح ہوئی، سیدہ زینب جو ہے وہ شہادتیں اکٹھی کرتی رہیں، تیار کرتی رہیں اور میرے آقا حسین علیہ السلام وہ شہادتیں عدالت میں پیش کرتے رہے، کھلی عدالت میں پیش کرتے رہے۔ پھر ہر اللہ اکبر گواہ پر بڑی جرا ہوئی، جرا کہتے ہیں زخمی ہونا، جو 18 سال کا گواہ ہے نا اس پر سب سے زیادہ جرا ہوئی، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت علی اکبر کے سامنے آ کر مقابلہ کر سکتا۔ حاضرین محترم بس اس منظر کو راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی اکبر اپنی ماں سیدہ زینب جنہوں نے 12 سال تربیت کی تھی ان کے خیمے میں آ رہے تھے تو سیدہ بھائی کو مخاطب کر کے کہتی حسین میں نے کہا نہیں تھا اگر یہ جان بچتی ہے تو 2 صدقے کر دو، 2 صدقے کر دو۔ حضرت علی اکبر قریب آئے، اپنی پھوپھو زینب کے جو ماں ہیں آپ کے دونوں قدم پکڑ گئے، فرماتے اماں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، غیور سنیو توجہ کرنا، صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اماں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے بیٹے مدینے میں بڑی خواہش رہی کہ علی اکبر کوئی سوال کرے، لیکن آج کربلا کی سرزمین ہے، سوال کرتے ہوئے کربلا کو بھی سامنے رکھنا اور سیدہ زینب نے جو عطا کرنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ فرمایا اماں میں نے آپ سے اور کوئی سوال نہیں کرنا، سوال صرف یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا میری دادی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ فرمایا بیٹا یہ تمہیں خیال کیسے آیا، میں تو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں۔ فرمایا اماں پھر ایسے کر اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو سیدہ فاطمہ الزہرا میری دادی کے بیٹے پر قربان کر دے۔ حضرت محترم جیسی اجازت مانگی نا سیدہ زینب نے اجازت دی، واپس آئے خیمے کے اندر، اللہ اکبر بہنیں ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی ابا کو چوم رہا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اللہ اکبر حضرت علی اکبر کے سینے کے قریب آ کر نا ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے بھائی میرے ہاتھ تیرے سینے تک نہیں جا سکتے، اگر اجازت ہو تو میں تیرے قدموں کے بوسے لے لوں۔ میرے امام علیہ السلام نے اس بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور میرے حضرت علی اکبر جو ہے وہ تیار ہوئے۔ جیسے گھوڑا تیار ہوا آپ خیمے سے نکلے، میرے امام علیہ السلام آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چل رہے، گھوڑا تیز ہوا، میرے حسین نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ حضرت علی اکبر فرماتے میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، جیسے میں نے رخ پھیر کر دیکھا تو بابا حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے۔ میں کہا بابا جب اجازت ہو گئی تو آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے حسین نے ایک جملہ کہا اور کائنات کو بتایا، کائنات والوں ذرا گواہی دیکھنا میں کیسی گواہی پیش کر رہا تھا۔ فرمایا علی اکبر میرے بچے جب تو نہیں تھا نا تو میں اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتا تھا، مالک نانا بڑا یاد آتا ہے، مالک بابا بڑا یاد آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حسین بیٹا ایسا دوں گا دیکھے گا تو نانا یاد آئے گا، نام لے گا تو علی یاد آئے گا۔ فرمایا علی اکبر سننا جملے کو سننا، فرمایا میرے بیٹے علی اکبر کاش تیرا کوئی علی اکبر ہوتا،
کاش تیرا کوئی علی اکبر ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ ایسے علی اکبر کو دشمنوں کے حوالے کرنا کس جوان مرد کا حوصلہ ہے، کس کو اللہ نے کوہ کرام عطا فرمایا ہے۔ میرے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا اجازت دے، میرے امام چل کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں حسین کی نظر علی اکبر پر تھی، فضہ کی نظر حسین پر تھی، ماں اور پھوپھی سجدے میں تھی، لیکن حضرت علی اکبر کی نظر شہادت پر تھی۔ علی اکبر شہادت پہ نظر رکھے ہوئے تھا، حسین علی اکبر پہ نظر رکھے ہوئے تھا، فضہ کی توجہ اللہ اکبر حسین کی طرف تھی۔ اچانک حضرت محترم ان بدبختوں نے پشت کی طرف سے تیر چلایا، جس طرح حضرت امیر حمزہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ میرا حسین کا شہزادہ شبیہ مصطفیٰ گھوڑے کی زین سے نیچے آیا، صدا دی، میرے حسین بھاگ کر گئے، اٹھایا نا حضور، اٹھا کر کہا بیٹا جوان ہو، مہربانی کرو، دونوں بازو ذرا میرے گلے میں ڈالو تاکہ میں تمہیں اٹھا کر خیمے میں لے جا سکوں۔ ایک ہاتھ اٹھا کر نہ ایسے میرے آقا حسین کے گلے میں ڈالا اور فرمایا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا بابا مجبوری ہے، میں دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا میں تجھے حسین کی قسم دیتا ہوں، جب ہاتھ اٹھایا نا، علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پہلے حسین کے سارے بال سیاہ تھے۔ ہم بکس کتابیں نہیں نہ پڑھتے اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ غیروں کی روایت ہے، ارے نہیں، جب میرا حسین مدینے سے چلا تھا، مکے سے چلا تھا، کربلا تک بال اللہ اکبر سے آتے، لیکن جیسے ہی حضرت اکبر نے برچھی سے ہاتھ اٹھایا، وہ برچھی جو پشت سے لگی تھی اور سینے سے اللہ اکبر آدھی سینے سے باہر آ گئی تھی، میرے آقا حسین کے شہزادے نے جیسے دونوں ہاتھ اپنے بابا کی گردن میں ڈالے نا، میرے آقا حسین علیہ السلام نے دونوں گھٹنوں پر اپنے شہزادے کو لے کر برچھی کو نکالا، ہچکی میرے آقا حسین کے شہزادے نے لی، فرمایا بابا اب جا کر میری ماں کو ایک پیغام دے دینا۔ ایک دن میں خیمے میں آیا تھا تو میں نے ماں کو سلام کیا تھا، ماں نے رخ پھیر لیا تھا، میں نے سامنے سے جا کر سلام کیا، ماں نے پھر رخ پھیر لیا تھا، میں نے کہا ماں آپ ناراض ہیں؟ فرمایا بیٹا ناراض نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں نے 4 نفل تیرے سہرے کے لیے نہیں، تیری شادی کے لیے نہیں، تیری شہادت کے لیے۔ بیٹا دین پر اتنا مشکل وقت ہے اور تو زندہ ہے، یار مجھے بتاؤ ایسی مائیں پیٹا کرتی ہیں، ماتم کیا کرتی ہیں؟ ارے نادانوں نہیں، یہ تو وہ صابرین کی جماعت ہے کہ جن کے جھنڈے کے نیچے قیامت تک آنے والے صبر کرنے والے جو ہے وہ پناہ لیں گے۔ جیسے میرے امام علیہ السلام نے برچھی کو نکالا نا، فرمایا بابا اب جا کر میری ماں کو کہہ دینا کہ بس وہ 4 نفل ادا کر لے، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی تھی آج علی اکبر نے پوری کر دی۔ علماء فرماتے ہیں 71 گواہیاں ہو گئی، حسین واپس آئے، کہا بہن مجھے مبارک دو، اللہ نے دین کو فتح دی، توحید جیت گئی، رسالت جیت گئی، لیکن اب آخری وقت ہے، آخری گواہی پیش کرنے جا رہا ہوں، بس بہن اجازت دے اور سامان دے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام تیار ہوئے، حضرت محترم خیمے سے تھوڑا سا دور گئے تھے، واپس آ کر تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک بات تو سنو۔ کہا حضور حکم فرمائے۔ کہا سخی ابن سخی کا بیٹا ہوں، سخی ابن سخی کا بیٹا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے جا رہا ہوں، لیکن خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتا ہے۔ علامہ ظہوری فرماتا ہے رجس سے مراد بخل ہے اور تطہیرہ سے مراد سخاوت ہے۔ اللہ نے آل محمد کے سینوں میں بخل رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے میرے امام حسن مجتبی آپ کی بارگاہ میں سائل آتا تھا، آپ فوراً عطا کر دیتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا ہو آج تک حسن آپ نے کسی کو نہ نہیں کی؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے جس در سے میں مانگتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا۔ یہ اسی کا بھائی بول رہا ہے، حسین بول کر کہتا ہے سخی ابن سخی کا بیٹا ہوں اور آخری گواہی توحید کی دینے جا رہا ہوں، لیکن کاش کوئی تحفہ ہوتا جو آج اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا۔ چلے حضور جیسے آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، بڑا آدمی بولے تو اس کی ذرا شان میں کمی آ جاتی ہے، نقیب بولے جی خطیب جو بول رہے اللہ کرے یہ بول میرے آقا حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضور ایک کونے سے صدا آئی، حسین 2 ہیرے تھے نا انہوں محمد قربان کر دیے۔ جی بی بی شہربانو کہتی ہیں بس ایک ہی علی اکبر تھا قربان کر دیا۔
توجہ ہے میری طرف؟ حضرت قاسم کی بیوہ کہتی ہیں اللہ نے ایک شہزادہ دیا تھا، ایک ہیرا دیا تھا، قربان کر دیا، بس اب خاموشی تھی کہ ایک کونے سے صدا آئی، حسین جی حسین ایک نیلم رہ گیا ہے، ایک چھوٹا سا نیلم رہ گیا ہے، اگر کہو تو اللہ کے دربار میں پیش کر دو۔ علماء فرماتے ہیں نیلم اس لیے تھا کہ 3 دن کی پیاس کی وجہ سے حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ وجود نیلا ہو چکا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ ایسے نہ میرے آقا حسین کے ہاتھوں پہ رکھ کے نا، ایسے دیکھنا ذرا یاد، ایسے رکھ کے نا اپنے دونوں بچوں کے پاؤں پکڑ کے نا، ایسے پاؤں پکڑ کے کہتی ہیں میرے بیٹے ایک میری بات تو یاد رکھنا، میرے بچے امام نے بتایا تجھے تیر لگنا ہے، لیکن میرے بیٹے جب تیر لگے نا تو رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، مسکرانا ہے کہ کہیں لکھنے والا راوی یہ نہ لکھے کہ ہاشمیوں کا خون ہوتا، علی کا خون ہوتا، زینب کا خون ہوتا تو بچہ روتا، کہ تو یمنی کا خون تھا، یہ تو ام رباب یمنی کی بیٹی کا خون تھا، اس وجہ سے خون کی وجہ سے بچہ رویا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے قیامت تک کہیں مورخ یہ نہ لکھے، یار سنیو دیکھو تو صحیح، حضرت ام رباب کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے بیٹے تیر بھی لگنا ہے، تالو سے باہر بھی آنا ہے، لیکن میرے بیٹے یاد رکھنا رونا نہیں ہے، مسکرا کر دکھانا ہے۔ میں ایک ہندو مورخ کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم میں حیران ہوں ایسے مسلمانوں پر جو عیسائی بھی نہیں ہیں، ہندو بھی نہیں ہیں، مسلمان ہیں اور ایسے بچے پر تیر چلا رہے ہیں جس کو تیر لگتے وقت یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے رونا ہے، میں نے رونا ہے یا مسکرانا ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ پھر وہ تیر لگا، میرے آقا حسین علیہ السلام اس آخری امانت کو جو اللہ کے دربار میں تحفتاً پیش کر چکے تھے لے کر آ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کی حقیقی بہن جناب سکینہ دوڑتی آئی اور معصومیت میں بول کر کہتی ہے بابا پھر پیار تو آپ کو علی اصغر سے ہی تھا نا، پانی تو پھر اسی کو ہی پلایا ہے، اگر میرے ساتھ پیار ہوتا تو کم از کم آپ مجھے بھی لے جاتے۔ چلے بابا اگر آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے تو وہ چہرہ تو دکھا دیں، میں اس کا بوسہ تو لے لوں۔ میرے امام نے جیسے کپڑا ہٹایا، خدا کی عزت کی قسم مورخ لکھتا ہے اس بچی نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دوڑتی ماں کی بارگاہ میں آئی اور ماں کو مخاطب کر کے کہتی ہے ماں ذرا دیکھ تو صحیح میرا بھائی پانی کیسے پی کر آیا ہے، میرا بھائی پانی کیسے پی کر آیا ہے۔ جب میرے امام علیہ السلام اس بچے کو لے کر ام رباب کے پاس پہنچے نا تو ام رباب کے ہاتھوں پہ رکھ کر کہا بس اللہ کی بارگاہ میں وہ آخری تحفہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت ام رباب کا یہ جملہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا۔ حضرت ام رباب نے جب وہ تیر دیکھا نا تو صرف ایک جملہ کہا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، چہرے پہ کوئی ماتم نہیں تھا، اللہ اکبر، صرف ایک جملہ کہا، توجہ ہے میری طرف، میرے بیٹے لگتا ہے جس نے تجھ پر تیر چلایا ہے نا اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، جس نے تجھ پر تیر چلایا ہے نا اس کے گھر میں، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے، جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے تہ خاک سلا دیا۔ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی نوجوان کا گلا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین یہ تیرا ہی کام تھا، اللہ اکبر۔ حسین اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کے دربار میں عرض کر رہا تھا مالک تو راضی ہے؟ میں کل دوران سفر کتاب پڑھ رہا تھا علامہ حمدمی کی، بڑی خوبصورت شہید کربلا پر کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں، میری گفتگو مکمل ہو گئی، قاری صاحب نے تلاوت کرنی اس کے بعد نعت ہونی ہے۔ وہ لکھتا ہے 1937 میں یہ پہلی دفعہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی، 47 میں پاکستان بنا، 37 میں پہلی دفعہ یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ توجہ ہے میری طرف؟ آپ فرماتے میں کتاب لکھ رہا تھا، بیمار ہو گیا، کتاب رہ گئی جی، میرے خیال تھوڑی طبیعت بھی رہ گئی نا،
فرماتے ہیں کتاب کچھ رہ گئی، بس مجھے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں سو گیا، خواب میں دیکھا آقا حسین آ گئے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، آقا حسین آ گئے اور فرماتے ہیں حمدمی تیری کتاب بڑی پسند آئی۔ فرمایا آقا ابھی تو نامکمل ہے، فرمایا حمدمی پھر مکمل کرو نا۔ کہا حضور امید کوئی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے بچنے کی امید کوئی نہیں ہے۔ فرمایا بچے بتا کتنا عرصہ لگے گا؟ فرمایا حضور 3 سال۔ علامہ حمدمی کہتے ہیں بس آقا حسین نے لوح محفوظ کو دیکھا، سبحان اللہ، اور لوح محفوظ کو دیکھ کر کہا جاؤ مولانا 3 سال بڑھ گئے ہیں، کتاب مکمل کر لینا۔ جو حسین کے نام کی بات کر رہا ہو اللہ ان کو حیات دے دیتا ہے، لیکن حسین اپنا سب کچھ دے کر بتا رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کرامت نہیں، یہ استقامت ہے جو حسین کربلا کی سرزمین پر دکھا رہا تھا۔ اور حضور خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم آپ فرماتے ہیں میں ہر 10 محرم الحرام کو گڑ کا شربت بنا کر غلاموں کو پلایا کرتا تھا۔ خواجہ ضیاء الدین ایسا ہی ہے نا، آپ فرماتے ہیں میں جیسے ان کو کھانا وہ مشروب پلا کر سویا نا تو آقا حسین کی زیارت ہوئی، اور آقا فرماتے ہیں ضیاء الدین تیرا شربت بڑا پسند آیا ہے اور جلدی تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ اٹھے وضو کیا، فرمایا سنگیو آؤ مبارک دیو۔ سبحان اللہ، حضور کس بات کی مبارک؟ کہا حسین آئے تھے، مبارک بھی دے گئے اور لے جانے کے لیے بھی کہے۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ ضیاء الدین کا وصال محرم میں ہوا، ایسے ہی جی آپ کا وصال کچھ عرصے کے بعد ہو گیا۔ گویا آج حضور اگر ہم آقا حسین کو یاد کریں گے تو یہ عقیدہ رکھے، لیکن ادب جو ہے نا پہلا کرینہ ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اب اس کے دیگر رموز میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا، وقت ہو گیا۔ جو میرا وعدہ تھا 9 سے 10 بجے تک میرا وعدہ تھا، میں نے اپنے وعدہ پورا کیا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔